وہ ایک قیمتی ہیرا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس پارک میں ہم نے بارش ہوتے میں ہم نے اغوان صاحب نے مل کر پیڑ لگائے یہاں پر۔ شخص کے اندر ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ کبھی انہوں نے اپنے اس علم اور فضیلت کے اوپر تکبر نہیں کیا، غرور نہیں کیا، خاکساری ان کی طبیعت کے اندر بے انتہا تھی۔ 2% لوگ صرف کمیونٹی میں وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ وہ ہیرے کی طرح رہیں گے، چاہے انہیں کوئی پوچھے نہ پوچھے، بات کرے یا نہ کرے۔ عبدالرشید صاحب کی خوبی بڑی یہ تھی کہ وہ کام کرتے تھے، ڈھنڈورا نہیں پیٹتے تھے اس کا، اس لیے ان کے بہت سارے کاموں کو لوگ جان نہیں پاتے تھے۔ دوستو، موت ایک حقیقت ہے، ہر کسی کو اس دنیا سے جانا ہے۔ کبھی کبھی کچھ موت ایسی ہو جاتی ہے جس پہ بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے اور یقین نہیں ہوتا کہ اچانک ایسا کیسے ہو گیا۔ ایسے ہی آج موت ہوئی ہے عبدالرشید اغوان صاحب کی۔ عبدالرشید اغوان صاحب سالوں تک اوکھلا میں رہے۔ یہ ان لوگوں میں شامل ہے، گنے چنے لوگوں میں جو اوکھلا میں ہیں، جنہوں نے بہت اچھی پوزیشن حاصل کی، بہت نام کمایا، کئی تنظیموں کے ساتھ انہوں نے کام کیا، کئی کتابیں لکھی، لیکن یہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اوکھلا کے بارے میں بھی سوچا۔ انہوں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ اوکھلا میں صفائی کیسے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ نیتاؤں سے مل کر کیسے کام کرایا جا سکتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو پولیس والے ہیں، ان سے مل کر علاقے کی بھلائی کے لیے کیسے کام کیا جا سکتا ہے۔ بہت سالوں تک وہ اوکھلا میں رہے، اس تعلق سے بہت سارے کام وہ کرتے رہے۔ بعد میں وہ اپنے آبائی گھر راجستھان چلے گئے، جہاں آج ان کا انتقال ہو گیا۔ پچھلے دنوں ہی ان کی ایک کتاب ریلیز ہوئی تھی۔ افسوس کی بات ہے، اس میں انہوں نے مجھے بلایا تھا، لیکن اس دن میں کسی اور ایونٹ میں تھا، نہیں جا سکا۔ کئی بار میں نے ان سے کہا سر آپ کا انٹرویو کرنا ہے۔ میں 25 سالوں سے ان کو جانتا ہوں، ان سے میرے تعلقات ہیں۔ جب میں آل انڈیا ایجوکیشنل موومنٹ کا انچارج ہوا کرتا تھا، تب بھی وہ تنظیموں سے جڑے ہوئے تھے، تب بھی میں ان سے ملتا تھا۔ بعد میں وہ کئی تنظیموں کے ساتھ رہے، تب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی۔ پھر جب راجستھان چلے گئے تو ان سے ملاقات کم ہو گئی۔ میری بڑی خواہش تھی کہ جب میں نے یہ ویڈیو جرنلزم شروع کیا ہے، پرنٹ میں کئی سالوں سے 25 سالوں سے ہوں، تو ان کا ایک ویڈیو انٹرویو کروں تاکہ علاقے والوں کو بتاؤں کہ اوکھلا کے لیے انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے۔ مگر افسوس، میری سستی کہیے، میری کاہلی کہیے، کہ 2 بار ٹائم لینے کے بعد بھی میں ان کا انٹرویو نہیں کر سکا، اور میرے لیے افسوس کی بات ہے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ ہمارے ساتھ منصور آغا صاحب ہیں۔ منصور آغا صاحب بھی سالوں سے اس علاقے میں رہتے ہیں، کئی تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں، بہت ہی مشہور جرنلسٹ ہیں۔ منصور آغا صاحب، یقین نہیں ہوتا عبدالرشید اغوان صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ جی ہاں صاحب، اور دیکھیے عبدالرشید اغوان صاحب کی وفات سے ایک میسج ہمیں یہ ملتا ہے کہ موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے اور انسان کو اس کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ یہ ایک میسج ان کی اچانک وفات سے ملتا ہے۔ ابھی گزشتہ ہفتے کے دن ان کی کتاب ایک شاہ ہندی میں ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ وہ کتاب کیا ہے؟ ایک ناول ہے، اور وہ ایک ریسرچ کے اوپر بیسڈ ہے، اور ریسرچ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے قدیم آبادی جو اب تک ایکسکیویشن کے اندر مل سکی ہے، اس کی نشاندہی کی ہے۔ اس میں کچھ کردار ہیں، اس کردار کے اوپر انہوں نے ایک ناول لکھا ہے جس میں انسان کی تہذیب، تمدن اور اس کے جو ذہنی ارتقاء ہے، اس کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اجاگر کیا ہے۔ بڑے اچھے اچھے صاحب علم لوگ اس جلسے میں موجود تھے، اور انہوں نے اس حقیر فقیر کو بھی نوازا، اپنے جلسے کے اندر بلایا، اور بہت ساری باتیں ہوئیں۔ میں عبدالرشید اغوان صاحب کو تقریباً 25 سال سے میری واقفیت تھی ان سے۔ اس زمانے میں قومی آواز میں تھا، لیکن عبدالرشید صاحب کی خوبی بڑی یہ تھی کہ وہ کام کرتے تھے، ڈھنڈورا نہیں پیٹتے تھے اس کا، اس لیے ان کے بہت سارے کاموں کو لوگ جان نہیں پاتے تھے۔ اور لگن ان کی کام کی ایسی تھی، شبلی صاحب کے ایک مرتبہ ان کا ایک حادثہ پیش آیا، ان کی کمر میں چوٹ لگی اور وہ حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے چارپائی کے اوپر۔ میں ان کی مزاج پرسی کے لیے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ عبدالرشید اغوان صاحب بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، انہوں نے دیوار کے اوپر سامنے ایک بڑا مانیٹر لگا ہوا ہے، اور کی بورڈ جو ہے ان کے سینے کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور وہ اس کے اوپر جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ سرفنگ کر رہے ہیں، اور ایک کتاب کا مسودہ تیار کر رہے ہیں۔
ان کی جو کتابیں ہیں عام طور سے سرسری نوعیت کی ہوتی ہیں کتابیں لوگوں کی، لیکن عبدالرشید اغوان صاحب نے جو 3 4 5 کتابیں انگریزی میں بڑی ضخیم کتابیں ہیں، کتاب تو 800 850 صفحے کی ہے، اس میں انہوں نے ریسرچ کی داد دی ہے، تحقیق کی داد دی ہے، اور ایسی چیزیں تلاش کر کے لائے ہیں اور اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ عام طور سے لوگ وہاں تک نہیں پہنچتے، ریسرچ اسکالر بھی نہیں پہنچتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی ان کتابوں کی ہم نے تو قدر نہیں کی، لیکن آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی نے کے علم میں جب وہ کتابیں آئیں اور اس نے دیکھا تو انہوں نے ان کو پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔ اس سے ان کی لیاقت کا پتہ چلتا ہے۔ عبدالرشید اغوان صاحب اصل میں تو سائنس کے آدمی تھے، کیمسٹری سے ایم ایس سی تھے۔ اگر صاحب میرا ایک سوال اس سے تعلق سے ہے کہ دیکھیں جو آدمی اتنا باصلاحیت تھا، اس علاقے میں ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بھرے ہوئے ہیں، لیکن ان کی خوبی یہ تھی کہ باصلاحیت ہونے کے باوجود، اتنے شہرت ان کو ملی ہوئی تھی، اس کے باوجود علاقے کے بارے میں بہت سوچتے تھے۔ وہ انہوں نے ایک NGO بنائی تھی، کیسے یہاں صفائی ہونی ہے، کیسے کام ہونا۔ ایک آدمی اتنا مشہور ہو اور لوکل لیول بھی اتنا سوچے، یہ بہت کم لوگوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ دیکھیں وہ ان کا ذرا سا ویژن بڑا تھا۔ ان کا ویژن یہ تھا کہ ہمارے علاقے میں جو شہریت کے اصول ہیں، جو اچھے آبادی کے اصول ہیں، لوگ ان سے واقف ہوں اور ان کو برتیں۔ محلے کی صفائی ستھرائی، ڈسپلن، اچھے سے کام کرنا، بچوں کی تعلیم کا نظم صحیح سے رکھنا، اور جو برائیاں محلوں کے اندر پھیل رہی ہیں، نشہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کو دور کرنا۔ اس کے ساتھ میں جو غریب اور ضرورت مند ہیں ان کی مدد کرنا۔ رمضان شریف میں انہوں نے کئی سو لوگوں کو روزمرہ کھانا فراہم کرایا، اور وہ پورے رمضان جو ہے، اچھا وہ کام چھوٹے سے شروع ہوا تھا لیکن بہت بڑا ہو گیا۔ مگر اس شخص کے اندر ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ کبھی انہوں نے اپنے اس علم اور فضیلت کے اوپر تکبر نہیں کیا، غرور نہیں کیا۔ خاک ساری ان کی طبیعت کے اندر بے انتہا تھی، ہر کسی کو نوازتے تھے، اور مجھے تو انہوں نے بہت نوازا، بہت مجھے عزت دی۔ میرے تو وہ دل کے بہت ہی قریب تھے۔ آل انڈیا ایجوکیشن موومنٹ کے وہ ایک بہت بڑے پلر تھے، اور انہوں نے آل انڈیا ایجوکیشن موومنٹ میں بڑا کام کیا شروع دن سے ہی، اور اب بھی آل انڈیا ایجوکیشن موومنٹ میں ان کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ ایک اسکول میں اعظم گڑھ کے ایک اسکول کے اندر ایک تقریب تھی، جلسہ تھا، اتفاق سے میں بھی اس کے اندر موجود تھا، اور وہاں اچھے ذی علم مقررین موجود تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم مسلمان سائنس کے علوم میں بالکل صفر ہیں۔ مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب ان کے بعد میں عبدالرشید اغوان صاحب اپنی تقریر کرنے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے 1 2 نہیں 12 13 لوگوں کے نام گنوا دیے جن کا نام ہم نے کبھی سنا بھی نہیں تھا، ہم جانتے بھی نہیں تھے کہ وہ صرف نام کے مسلمان نہیں ہیں، قاعدے کے مسلمان ہیں۔ اور اس طریقے تو ان کے ذہانت، ان کا علم، ان کے لکھنے کا سلیقہ، ان کے بات کرنے کا سلیقہ، دہلی میں مسلم مجلس مشاورت کا قیام ان کی ہی بدولت ہوا تھا، اور انہوں نے اس کو کھڑا کیا تھا۔ اور تمام تحریکات، سول ڈسپلن جو ہے وہ ان کا اصل موضوع تھا، اور اس کے لیے ہی انہوں نے جو ہے وہ اوکھلا میں وہ جو چینج والی جو ان کی وہ تھی، والنٹیئر آف چینج، وہ شروع کیا تھا، اور وہ بڑا کامیاب رہا۔ اس میں پولیس کے افسران اس کے جلسے کے اندر شریک ہوئے، اور انہوں نے بڑی تعریف کی، بڑے اچھے لوگ تعریف کرتے تھے۔ تو وہ قابل تعریف آدمی تھے، لیکن سادگی سے زندگی گزارنے والے آدمی تھے۔ میں نے ہندوستان کی تاریخ میں یا تو ڈاکٹر APJ عبدالکلام کو ایسا دیکھا کہ علم اور فضیلت کے باوجود ان کی سادگی تھی بے انتہا، اور میرے اپنے قریبی دوستوں میں جن سے میں براہ راست واقف ہوں، اس میں عبدالرشید اغوان صاحب اب کا ایک الگ مقام ہے، اور بہت بڑا بلند مقام ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ اور جو ریسرچ کے وہ کام کر رہے تھے، میں تو بہت دیر سے یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ ریسرچ کے کام اب کیسے آگے بڑھیں گے اور کیا ہوگا، لیکن ان کے بچے ماشاءاللہ قابل ہیں۔ ابھی تو سب بچے ان کے وہاں وطن گئے ہوئے ہیں، وہ آ جائیں گے 1 2 روز میں، تو انشاءاللہ ان کے اعزاز میں، ان کی یاد میں ایک جو ہے ہم اچھا سا جلسہ بھی کریں گے۔ کلیم الحفیظ صاحب نے اس کی تحریک دی ہے، اور وہ انشاءاللہ ہوٹل ریور ویو میں جہاں ان کی کتاب کا اجرا ہوا تھا، میں تو حیران رہا جب یونیورسٹیوں کے پروفیسرز نے، ہندی کے پروفیسرز نے ان کی اس کتاب کی
خوبیاں بیان کی اور اس کے اندر وہ کیا چیز ہے وہ انہوں نے بتایا. میں اس میں کئی ڈائمنشن ہے، اس میں نفسیات کے پہلوؤں کو اس طریقے سے ابھارا گیا ہے کہ عام طور سے جو ہے رائٹر کی نظر بھی نہیں جاتی. بہرحال وہ ایک قیمتی ہیرا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے بچوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور آپ کے ذریعے سے ہم لوگوں تک یہ بات بھی پہنچانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو جس طریقے سے لگن کے ساتھ میں کام کیا، بغیر کسی صلے کی توقع کے کام کیا، اس طریقے کا مزاج ہمارا بننا چاہیے اور ہمیں اس طریقے کے کام کرنے چاہیے. انشاءاللہ ملت کی حالت بدل سکتی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ایم اے جوہر صاحب ہیں. ان کے بہت سالوں سے عبدالرشید اغوان صاحب کے تعلقات تھے. والنٹیئرس آف چینج جو ہے وہ ان لوگوں کے دماغ کی ہی پیداوار تھی. جناب یہ بتائیے عبدالرشید اغوان صاحب کا چلا جانا کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتا کتنی تکلیف میں ہے. تقریباً 20-22 سال سے ہم اس کوشش میں لگاتار جد و جہد کرتے رہے ہیں، اور ہم نے 31 اگست 2014 میں والنٹیئرس آف چینج کی بنیاد رکھی. ہمارے سامنے ہمارے اوکھلے کے بگڑے ہوئے حالات، ان کو بیسک لیول سے ہم بہتر کرنے کی کوشش میں لگے رہے. یہاں پر جو سمسیایں تھیں، لوگ آپسی سیاسی میدانوں میں لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، لیکن ہمارے نظر میں وہ بات نہیں تھی. یہاں کے لوگ زندگی میں کیسے بحال ہوں، ان کے بچے کیسے بہتر ہوں، تعلیم کا معیار کیسے بہتر ہو، صحت کیسے بہتر ہو، اور انوائرمنٹ کیسے بہتر ہو، ان کوششوں میں ہم لگاتار لگے رہے. اغوان صاحب کے ساتھ لگاتار کوئی ایسا کام ہے ہی نہیں جو میں ان کے ساتھ نہ رہا ہوں، مشورہ آپس میں نہ رہا ہو. اور اس کے بعد تو ہم نے ایک 9/9/18 میں جو ہے ایک کانفرنس، گرین اوکھلا کانفرنس ہم نے ملی ماڈل اسکول میں کی تھی، جس میں مجھے آرگنائزر کی ذمہ داری تھی مجھ پر. اور اس میں ہم نے کوشش کی ہمارے اوکھلے کے جتنے بھی جو جس میدان میں کام کرنے والا ہے ان کے باقاعدہ سروے کروایا گیا. 10 20 30 لوگ ایک اس کے لیے ہمارے پاس فارم آئے. اس کی جوری ہم نے تیار کی، اور جوری میں جس کا نام بھی ہمارے سامنے اچھا کام کرنے کے لیے آیا، چاہے وہ صحت کا ہو، تعلیم کا ہو، انوائرمنٹ کا ہو، صحافت کا میدان ہو، یا کسی اور میدان میں، تو ہم نے ان لوگوں کو اوکھلا رتن ایوارڈ سے نوازا. کوشش کی تاکہ ان کے حوصلے اور بڑھیں، اور بہتر ہو، اور اچھا کام کریں. اور جتنے بھر بھی یہاں کی NGO ہیں وہ بھی اکثر والنٹیئرس آف چینج کے سرپرستی میں ساتھ دیتی رہیں. اور جب بھی ان کو کوئی پریشانی ہوتی تھی، کوئی دقت ہوتی تھی، ہم ان کا پوری طرح ساتھ دے دیتے. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہماری آرگنائزیشن پھلے پھولے گی، یہ ہمیں فائدے، کچھ نہیں سوچا کبھی بھی. ہم نے ہمیشہ اپنا پانی پیا، اپنی چائے پی، اپنا کھانا کھایا، اور سماج کے لیے کوشش کی. ڈاکٹر صاحب عبدالرشید اغوان صاحب ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی تھے. جی. اس کے باوجود انہیں بہت شہرت ملی تھی، انٹرنیشنل لیول پہ بھی، نیشنل لیول بھی. جی. اس کے باوجود وہ اوکھلا کے بارے میں بہت سوچتے تھے. جی. یہاں کے حالات کیسے بہتر ہو جائیں، یہاں صفائی کیسے ہو جائے، یہاں نشہ قلت کیسے ختم ہو جائے. جی. ایک آدمی جو اتنا مشہور ہے، باقی لوگ نہیں سوچتے دوسروں کے بارے میں، اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں. جی. وہ اتنے مشہور ہو کے بھی دوسروں کے بارے میں، علاقے کے بارے میں، اپنے محلوں کے بارے میں سوچتے تھے. اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک اچھا مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے پڑوس کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے ساتھیوں کے بارے میں سوچتا ہے، اور اس علاقے کے بارے میں سوچتا ہے. جب علاقے سے بہتر ہو جاتے ہیں راستے، تو پھر ملک کے بارے میں آگے بڑھنے کی کوشش ہوتی ہے، اور علاقے کے لیول سے ہی قافلے بنا کرتے ہیں. اچھی فکر کے لوگ وہیں ملا کرتے ہیں، اسی تعلقات کی بیس پر اکٹھے ہوا کرتے ہیں، اور ہوئے. اور ہم نے کوشش کی، اور جو ہے اغوان صاحب کی والنٹیئرس آف چینج کی وہ کنوینر تھے، شورا میں ہم سب لوگ تھے. تو ہماری کوشش سب کی مل جل کر یہ تھی کہ یہاں پر کچھ لوگ نکھر کے آئیں. ہم نے پولیٹیکل میدان کو بھی نکھارنے کی کوشش کی ہے. جو والنٹیئرس آف چینج نے ڈائریکشن دی ہیں، مجھے امید ہے
اور بڑی خوشی بھی ہے کہ لوگ اسی طرح پر اپنے مدعے اٹھانے لگے ہیں, اپنی آواز اٹھانے لگے ہیں. ہمیں اس کا وہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, وہ کہیں بھی ہو, کسی میدان میں بھی ہوں, اسی طرح کچھ بہتری تو ہوگی, کسی کے کرنے سے ہی ہو کچھ بہتری تو ہوگی. یہ کوشش ہماری والنٹیئرس آف چینج کی رہی ہے, اور انشاءاللہ والنٹیئرس آف چینج اپنا کام اسی کوششوں سے لگاتار کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی. ہم لگاتار کوشش کریں گے, ہمارے ساتھ چاہے آدمی کم ہوں یا نہ ہوں, لیکن ہم لگاتار کوشش کرتے رہے ہیں. ابھی ان کی ایک کتاب شاکا کا یہاں پر وموچن ہوا تھا, تو اس میں سب لوگ تھے, آخری ملاقات تھی. اگلے روز ہم نے اسی اوکھ لے کے جو ہے یہ آپ کا پارک ہے, جو اس پارک میں ہم نے بارش ہوتے میں ہم نے اغوان صاحب نے مل کر پیڑ لگائے یہاں پر, تاکہ یہاں پر جو ہے کچھ بہتری ہو, اس پہ چھائیں ہوگی, سایہ ہوگا, تو یہاں کے لوگوں کو فائدے ہوں گے. اور لوگوں کو بتایا بھی ہم نے کبھی ان کا خیال رکھنا پودوں کا, یہ بڑے قیمتی پودے ہیں. اور سیڈ بال بھی ہم نے یہاں پر جگہ جگہ پھینکوائی گئی. تو یہ کوشش ابھی ہماری آخری مہم تھی, یہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اب ملاقات کب ہوگی. ڈاکٹر صاحب, کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ اوکھلا والے غلط لوگوں کو تو بہت جانتے ہیں, جو غلط کام میں رہتے ہیں, جو غلط نیتا سارے خراب نہیں ہیں, جو غلط نیتا ہیں ان کو لوگ جانتے ہیں, جو فراڈ لوگ ہیں ان کو لوگ جانتے ہیں, اور عبدالرشید اغوان صاحب جیسے اتنے بہترین انسان, اتنا کام کیا انہوں نے, ان کو اوکھلا والے کم جانتے ہیں. کیا یہ ہماری بدقسمتی نہیں ہے؟ دیکھیے, میں یہ سوال جو آپ کا ہے, یہ سوال بڑا وسیع سوال ہے, بہت بڑا سوال ہے. یاد رکھیے, گھر ہو, شہر ہو, علاقہ ہو, پارلیمنٹری چھیتر ہو یا ملک ہو, 2% لوگ صرف کمیونٹی میں وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ وہ ہیرے کی طرح رہیں گے, چاہے انہیں کوئی پوچھے نہ پوچھے, بات کرے یا نہ کرے, لیکن وہ لگاتار ایسے ہی کوشش کرتے رہیں گے. انہیں کسی کے شاباشی کی ضرورت نہیں ہوتی. میری گزارش آپ کے اس چینل کے مادھیم سے ہے کہ لوگوں کو اپنے آس پاس کے, اپنے محلے کے, اپنے علاقے کے ان لوگوں کو, اس اچھی فکر کے لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے, ان کا ساتھ دینا چاہیے, چاہے وہ کسی میدان میں ہو.